بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور مجھے لگتا ہے جیسے میں بہت دیر کے بعد آپ کو دعاؤں کا ٹائم دینے لگی ہوں، یا شاید میری مت ماری گئی ہے. اتنے نشیب و فراز اس سال میں آپ لوگوں کو بتاتی تھی کہ 2022 ریپڈ تبدیلیوں کا سال ہے، پر اتنا ریپڈ ہوگا یہ تو ڈس 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 کھا کے ڈسے جو ہے نا ہوش ٹھکانے. مجھے لگ رہا ہے میں صدیوں بعد آپ کو دعاؤں کا ٹائم دینے لگی ہوں. خیر، اتنے تلخ سے دور میں جہاں پہ ہر ستارہ الٹی چال چل رہا ہے، آسمان پہ 6 سے 7 ستارے ہیں جو سپیڈ سے الٹے چل رہے ہیں، ریٹروگیشن جسے کہا جاتا ہے. میں تو آپ کی عام لینگویج کو بتانے کے لیے کہتی ہوں، میں اس مشکل سمسیا میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتی. سب سے پہلے یہ کہ دعاؤں کی ساتھ میں اسے کیوں کہتی ہوں، یا اسے دعا کا وقت تو ہم مسلمانوں کا بلیو ہے ہر وقت دعا کا وقت ہے. تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کچھ راتوں کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، کچھ نمازوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، تو کچھ اوقات ہوتے ہیں جنہیں اہم کہا جاتا ہے. یہ اوقات آپ اسی لیے بڑے بزرگ کہتے ہیں ہر وقت منہ سے خیر کی بات نکالو، کوئی بھی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہے اس وقت دعاؤں کی ساتھ کا جو وقت ہے آپ لوگوں کے لیے، سب سے پہلے یہ پاکستان کا مقامی وقت ہے. اور اس کو کیوں کہتے ہیں دعاؤں کی ساتھ؟ جب چاند، مون ہر ستارے سے ہوتا ہوا کہیں رگڑے کھا رہا ہے، کہیں چوٹ لگ رہی ہے، کہیں بیچارہ زخمی ہو رہا ہے، تو ایک ایسے ہاؤس میں جاتا ہے جہاں اس کی انتہائی خاطر تواضع کی جاتی ہے، اس کو نئے سرے سے اس کے اندر ایک انرجی ڈالی جاتی ہے اس کے اندر. یہ میں ایک عام لینگویج میں کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو آسان لگے سمجھنا. اس 2 گھنٹے کے پروسیس کو جو کہ چاند کی سروس ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کی ساتھ ہیں. بہت سارے لوگ میرے ساتھ مانگتے چلے آ رہے ہیں، اور بہت میرے تو اپنے فیملی والے کہتے ہیں جس پیر کی اپنے گھر میں عزت نہ ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر والے اس ٹائم کو اتنا فالو کرتے ہیں، کب سے کر رہے ہیں. تو جی اس جو ہے ہفتے کے اتنے کروشل ستاروں کی موومنٹس کے اندر ہمیں دعاؤں کا ریلیف اللہ پاک دے رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم ان سے مانگیں. اسی لیے اگر 12 سے 18 سپٹمبر کا ہفتہ سخت ہے تو بیچ میں 13 سپٹمبر کو دعاؤں کی ساتھ آ جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو، قہر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بلاؤں کو روک دیتا ہے. بلائیں کیا کہتے ہیں، کنہیں کہتے ہیں؟ یہ جو ستاروں کی نیگیٹو ریز جب زمین پہ آتی ہیں اور اہل زمین کو ہٹ کرتی ہیں یا زمین کو ہٹ کرتی ہیں. آپ نے سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھی ہیں، آپ نے زلزلوں کی تباہی اپنی مانیٹر کی ہوئی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اوپر سے نیگیٹو ریز جب زمین پہ آتی ہیں یا زمین ہٹ ہوتی ہے یا اہل زمین آزمائے جاتے ہیں، تو خاص طور پہ اس وقت دعا مانگیے گا تاکہ اللہ پاک آپ کو آسانی دیں. آپ کو پتہ ہے میرا طریقہ کہ میں پاکستان کا مقامی وقت آپ سے شیئر کرتی ہوں. میرے پیارے جو بہن بھائی دنیا کے جس کونے میں ہمارے بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ بہت پیار سے اور بہت عزت سے مجھے سنتے اور میرا مان ہے آپ لوگ. اور جب دعا مانگو گے تو اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا. پاکستان کا مقامی وقت تو بہت آسان ہے. اس میں عشاء کی نماز آ جائے گی، آپ کا کوئی آفس ورک نہیں ہے، آپ کی کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے، کوئی ڈے ٹائمنگ نہیں ہے، تو اس وقت میں آپ بڑی آسانی سے اس ٹائم میں اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے. یہ ہے جی 13 سپٹمبر ہے، اور جو ہے یہ شروع ہوگا پاکستان کا مقامی وقت 8:18، جن کو اردو نہیں سمجھ آتی 18 پاسٹ 8 PM پاکستان کا مقامی وقت. اور پھر دوبارہ بول رہی ہوں 8:18 پہ شروع ہوگا 13 سپٹمبر یعنی 13 سپٹمبر کو، اور یہ ختم ہو جائے گا 10:58 PM.
انگلش میں بتا رہی ہوں، جو ہے 9:10 PM پاکستان کا جو مقامی وقت ہے اس پہ یہ وقت جو ہے وہ اینڈ اپ ہو جائے گا. مطلب 2 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، ان کے آگے جھک جائیے. ان کو جو ہے جیسے بچے ماؤں سے لاڈ کرتے ہیں نا، آپ نے اس طرح ان کے آگے جھک جانا ہے. ان کو آپ نے بس اتنا کو لاڈ کرنا ہے کہ اس ذات بے نیاز کو مہلت ہی نہ دیجیے. میں تو پہلے کہہ رہی ہوں، روٹھے ہوئے ان کو منا لیجیے. وہ کہا جاتا تھا نا آخری زمانوں سے زمین سے نور اٹھا لیا جائے گا. یقین کریں کہ میں نے اعتکاف میں اس کا ایکسپیرینس کر چکی ہوں میں، اور بہت سارے میں نے بزرگوں سے بھی ڈسکس کیا تھا اس بات کو، کیونکہ سچ مچ اس زمین سے نور کو اٹھا لیا گیا ہے. اور اب آپ کی دعائیں ہیں جو ان کے دل میں نرمی پیدا کر دیں گی. ویسے تو رحم کرنے والی ذات ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے دیکھیں کووڈ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کووڈ کیوں آیا تھا، وہ چھوٹا سا مچھر کیوں آیا تھا، وہ ہمارے لیے ریمائنڈر تھا. لیکن ہم نہیں ڈرے، ہم اب بھی نہیں ڈر رہے. آپ سوچئے کہ مجھے اتنا دل کو خوف آیا کہ ایک پرائیویٹ وہ ہیلی کاپٹر ہے اور وہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ یہاں راشن لینے کے لیے آ جائیں، اور بے بسی ہے خلق خدا کی کہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور وہ اوپر سے آٹے کا توڑا پھینکتے ہیں جو زمین پہ آ کے پھٹ جاتا ہے. یہ مذاق کر رہے ہیں آپ اپنی عوام کے ساتھ. اور خدا اللہ معاف کرے، کیسے اللہ ہمیں معاف کرے گا. شہداد کوٹ کا واقعہ ہے کہ ایک بچی کو راشن دینے کے بہانے بلایا گیا اور اس کو کوئی نشہ آور چیز کھلا دی گئی، اور اس کے بعد اجتماعی زیادتی کا وہ بچی شکار ہوئی. آسمان، میں تو کہتی ہوں آسمان نہیں پھٹ پڑا اس وقت میں، جو ہے کہ کیسی، پتہ نہیں. بس وہ ایک درندہ نہیں تھا وہ جس کا نور مقدم والا کیس تھا. یہاں بہت سارے درندے ہیں، یہاں بہت سارے درندے ہیں. جب تک یہاں پہ قانون الٹا ٹانگے گا نہیں، یہ درندے باز نہیں آئیں گے. اللہ سب کو اپنی امان میں رکھیں. تو یہ تھا جی دعاؤں کا وقت. 13 سپٹمبر شروع ہوتا ہے 8 بج کے، پھر میں بھول گئی، میں آپ کو یہ پاکستان کا مقامی وقت ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. 8:09 پہ 13 سپٹمبر یعنی عشاء کا آلموسٹ ٹائم ہے یہ. اور جو ہے انگلش میں اس کو کہوں گی 9:08 PM. اور یہ نہیں سوری، دوبارہ سے ہم شروع کریں گے، میں غلط ہو رہی ہوں. 13 سپٹمبر کو شروع ہوگا 8:18 پہ PM عشاء کا وقت، پاکستان کا مقامی وقت. اس کا جو ہے 18:08 PM، اور یہ ختم ہو جائے گا 13 سپٹمبر میں ہی ختم ہو جائے گا، یعنی 12 بھی نہیں بجیں گے، 10:09 پہ، یعنی 9:10 PM. تو یہ یاد رکھیے گا مجھے، کیونکہ تھوڑا سا ضروری نہیں ہے کہ ہم آگے پیچھے نہ کریں، لیکن یہ اس خاص وقت کو تو ضرور اس سے مستفید ہونے کی کوشش کیجیے گا. اور اہل زمین کے لیے بھی آسانی مانگیے گا، ہدایت مانگیے گا. اللہ کی میں آپ سے کہتی تھی نا کہ اللہ کی یونیورس کے لیے دعا مانگیے. دیکھیے کیسے پانی کو غصہ آ گیا اور پانی نے کیا کر ڈالا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پانی کے بعد اگلی تباہی زلزلوں کی متوقع ہے. اللہ ہمیں اپنی امان اور اپنی پناہ میں رکھے. کیا غرور، ہم اپنی بلڈنگ کھڑی کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں رینٹس آتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں سیکیور بیٹھے ہیں. 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ زمین بوس ہونے میں. خوفناک منظر ہے جب پانی کا ایک ریلا ایک اتنے بڑے ہوٹل کو ودن سیکنڈز اس نے یوں بہا کے لے کے چلا گیا. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پانی میں اتنا زور ہے، اتنی طاقت ہے. وہ تو اللہ کے حکم سے زور تھا نا. یہ ہے وہ اللہ کا قہر، یہ ہے وہ ناگہانی آفتے جن سے پناہ مانگیے. میں یہاں پہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، میری ماں نے لانگ ٹائم بیک ایک خواب دیکھا تھا. علامہ اقبال بیٹھے ہوئے، اور علامہ اقبال بہت افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میری ماں کو کہتے ہیں اس میں دیکھو اس میں کیا نظر آ رہا ہے. تو امی آگے بڑھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ پیالہ ہے، اس میں پانی ہے، اور پاکستان کا نقشہ اس کے اندر تیر رہا ہے.
اور مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گوز بم آتے ہیں کہ آپ سوچئے کہ آج وہی کیفیت ہے کہ 71% ہم ڈوبے پڑے ہیں، ہمارا کوئی صوبہ محفوظ نہیں ہے، یہاں تک کہ پنجاب میں بھی ہائی الرٹ جاری ہو چکا ہے۔ اگر سپٹمبر میں اللہ تعالیٰ نہ راضی ہوئے تو پہلی میں کہہ رہی ہوں کہ کہیں ستمگر نہ ہو جائے ہمارے لیے، اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ تو جو میرے باہر رہنے والے بہن بھائی ہیں، اپنی اس زمین کے لیے ضرور دعا مانگیے گا، ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگیے گا۔ یہ ہماری اپنی بلائی گئی ناگہانی آفتیں ہیں، یہ ہمارے اعمال کے نتیجے ہیں۔ خدا ہمیں معاف کر دے۔ آج تو یہی بات کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو، اگر وہ یہاں ہیں اپنی امان میں رکھے، اور جو میرے بہن بھائی یہاں ہیں، آپ تو جھک جائیے اللہ کے آگے، کیونکہ اس زمین پہ اللہ کی نظر بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ بنا ہے، یہ رب کے نام پہ مانگا گیا ہے اس ملک کو، تو اس کی نظر ہے اس ملک کے اوپر، یاد رکھیے۔ اب ہمارے گناہ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ جو ہے نا، اب ہمیں رب کی طاقت بچا سکتی ہے، یہ مختلف ملکوں کی امداد ہمیں نہیں بچا سکتی ہے، ہمیں صرف رب کی طاقت بچا سکتی ہے۔ اس کے آگے جھک جائیے اور معافی مانگ لیجئے، سارے سب توبہ طائب ہو جائیں۔ کاش کہ ان درندوں کو بھی اللہ پاک ان کے دل میں بھی رحم ڈال دے، جو راشن کے بہانے آپ نے ایک بچی کے ساتھ یہ زیادتی کی، مجھے نہیں لگتا ان کی معافی ہوگی۔ اللہ ان کو اس زمین کے اندر ہی لپیٹ دے، زندہ ہی لپیٹ دے ان کو زمین کے اندر۔ یہ ہیں وہ ابلیسی طاقتیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان لاؤنج سے اجازت۔ فی امان اللہ۔